بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا معافی مانگ لینے سے حق ادا ہو جاتا ہے؟ عثمان صاحب گوجراں والا سے پوچھتے ہیں، ایک شخص کے ساتھ میں نے کچھ برا کیا، پھر اس سے معافی مانگ لی، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں نے آپ کو زبان سے معاف کر دیا ہے لیکن دل سے معاف نہیں کیا۔ البتہ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ کیا اس طرح میری ذمہ داری پوری ہو چکی یا مجھے دوبارہ اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے؟ عثمان بھائی، آپ نے اگر اس کا کوئی مالی حق دبایا تھا تو زبانی معافی مانگنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیسے بھی ادا کرنے پڑیں گے آپ کو۔ اور اگر مالی حق نہیں دبایا تھا، ویسے ہی کوئی جیسے کوئی برے الفاظ کہہ دیے اس کو، اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے جس سے اس کو تکلیف ہوئی ہے، تو معافی مانگ لینا کافی ہے۔ اور دل سے معافی مانگ لیں، ایک دفعہ معاف نہیں کیا دوبارہ مانگ لیں اس سے، تو اور جب وہ کہہ دے میں نے دل سے معاف کر دیا ہے تو چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سے آپ نے معافی مانگی ہے نا، شریعت نے اس کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ معاف کر دے۔ اگر وہ معاف نہیں کرتا تو وہ بھی وعید کا مستحق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی آپ سے معافی مانگے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ ہاں، یہ کوئی بہت ہی بار بار تکلیف دے رہا ہو اور اس نیت سے کہ بعد میں معافی مانگ لوں گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو آپ کے دوست ہیں یا جن سے بھی آپ نے کوئی ایسے زیادتی کی ہے، تو جب آپ معافی مانگ رہے ہیں تو ان پر بھی شرن واجب ہے کہ وہ یہ سوچ کے معاف کر دیں کہ بھئی ہم دوسروں کو معاف کریں گے، کل اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا۔ ہاتھ پاک کرنے کے لیے 3 کلمے پڑھنا۔ جب ہم قضائے حاجت کے لیے واش روم جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں، کیا انہیں پاک کرنے کے لیے ہمیں پہلے 3 کلمے پڑھنے چاہیے؟ اس طرح غسل میں بھی ہمیں پاک ہونے کے لیے کیا پہلے 3 کلمے پڑھنے چاہیے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ محسن صاحب سرگودا سے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کلمے کا ہاتھ کے پاک ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ واش روم جائیں صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں یا مٹی پہ رگڑ دیں ہاتھ اور پھر دھو لیں، تو اس طرح وہ جرمز بھی مر جاتے ہیں، ہاتھ پاک ہو جاتا ہے۔ تو بس اتنا کافی ہے، یہ کلمے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ موبائل میں قرآن پڑھنے کا ثواب۔ کیا موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے؟ نیز کیا موبائل میں قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ایسا ہی ہے جیسے اصل میں قرآن پڑھنے کا ہے؟ عبد الواجد بلوچستان سے۔ موبائل میں قرآن پڑھنا بالکل جائز ہے اور تلاوت کا پورا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ قرآن دیکھ کے قرآن مصحف سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں تو ثواب اور زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ اسلاف کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور اس میں قرآن مجید کا اکرام زیادہ ہے کہ باقاعدہ کتابی شکل میں مصحف میں، کیونکہ اللہ نے قرآن کو جگہ جگہ کتاب سے تعبیر کیا ہے، اور جو ہے وہ صحابہ اور اسلاف کی یہی سنت ہے، تو افضل یہی ہے کہ مصحف میں باقاعدہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کے قرآن کی تلاوت کی جائے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ میک ڈونلڈ اور KFC کا کھانا کیا حلال ہے؟ محمد ساجد شارجہ سے پوچھتے ہیں، ہم متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں، یہاں میک ڈونلڈ اور KFC کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ جبکہ ہمیں تحقیق نہیں ہوتی کہ یہاں کی چکن ہاتھ سے ذبح ہوتی ہے یا مشینی ذبیحہ ہوتا ہے۔ میرے 2 چھوٹے بیٹے ہیں، وہ اس کے کھانے کے انتہائی شوقین ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، پاکستان میں جو KFC میک ڈونلڈ میں جو چکن استعمال ہو رہی ہے تو بالکل حلال ہے، یہاں تو علماء تحقیق کر چکے ہیں۔ دبئی کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہیں، اور اس کے بارے میں ایک ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن، جامعۃ الرشید، گوگل پہ آپ لکھیں گے جامعۃ الرشید حلال فاؤنڈیشن، تو جب سرچ کریں گے ایک ویب سائٹ آئے گی، اس میں آپ کو کچھ نمبرز مل جائیں گے، ٹیلی فون نمبر، ان سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ان کے پوری دنیا میں وہ ادارہ اسی کی ریسرچ کرتا ہے کہ کہاں کہاں کیا چیز حلال ہے اور کہاں کیا چیز حرام ہے، تو ان کی ریسرچ ہے۔ تو آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو پھر ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی میں اس جگہ سے برگر لیتا ہوں یا چکن کھاتا ہوں تو یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ان کی ریسرچ اس بارے میں ہوتی ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ جواب دے دیں گے۔ میں اس لیے جواب نہیں دیتا کہ وہ حالات تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک چکن آج حرام ہے لیکن کل وہ پروسیس ان کا چینج ہو جائے، تو اس لیے یہ ادارہ باقاعدہ بنا ہی اس لیے کہ دنیا میں اس نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا چیز پبلک کو کھلائی جا رہی ہے۔ کیا اسلام میں بیٹے کا مال باپ کا ہوتا ہے؟ تیمور احمد کراچی سے، اسلام میں بیٹے کا جو مال ہوتا ہے وہ کیا باپ کا مال ہوتا ہے؟ اگر بیٹے نے کہیں خرچ کرنا ہے اور باپ منع کرے تو اس سلسلے میں کس کی بات چلے گی؟
دیکھیے اصل میں تو اسلام میں یہی ہے کہ اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے کہ جو جس کا مال ہے وہی مالک ہے اس کا. البتہ ایک حدیث میں آتا ہے انت و مالوکا لی ابی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو یہ ایک اخلاقی تربیت دی ہے کہ بیٹے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی میرے پر تو ساری زندگی باپ نے خرچ کیا، میں جو آج اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں باپ کی وجہ سے کھڑا ہوں، تو اپنے مال کو وہ یوں سمجھے کہ جیسے یہ ابا کا مال ہے. لیکن حقیقت یعنی قانون یہی ہے کہ بیٹے کا مال بیٹے کا ہے، باپ کا مال باپ کا ہے، الگ الگ مال ہیں یہ. باپ بیٹے کی پرمیشن کے بغیر اس کا مال استعمال نہیں کر سکتا. ہاں اگر باپ محتاج ہے تو پھر بیٹے پر لازم ہے کہ باپ پہ خرچ کرے. باپ اگر محتاج ہے، ضرورت مند ہے، کھانے پینے کے لیے اس کے پاس یعنی وسائل نہیں ہیں، تو پھر بیٹے پر لازم ہے کہ جو باپ کی بنیادی ضرورتیں، رہائش اور خوراک اور لباس، یہ 3 بنیادی ضرورتیں پھر بیٹے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ باپ کی پوری کرے، بشرطے کہ باپ کے پاس پیسے نہ ہوں. تو ایسی صورت میں پھر باپ بیٹے سے اپنا جو واجب حق ہے وہ زبردستی بھی لے سکتا ہے. لیکن اگر باپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنا مناسب رہائش ہے والد کے پاس اور مناسب خوراک کا انتظام ہے اور لباس کا انتظام ہے، تو پھر باپ بیٹے کے مال میں زبردستی شرعاً نہیں کر سکتا اور اس کی مرضی کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. تو قانون یہی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ اخلاقی طور پر جو اولادوں کی تربیت کی ہے، اولادوں کو سمجھایا، وہ یہی ہے کہ بھئی قانون کو مت دیکھو، بس باپ کے باپ ہونے کو دیکھو. تو ابا کو جو ہے نا اس کے بارے میں ظرف کو کشادہ رکھو. ابا اگر آپ سے پیسے مانگتے ہیں تو دے دیا کرو، بس یہی سمجھا کرو یہ ابا کے ہی پیسے. یہ اخلاقی تربیت ہے، قانون نہیں ہے. قانون وہی ہے جو میں نے بتا دیا کہ نہ باپ بیٹے کے مال پہ زبردستی لے سکتا ہے اور بیٹے کے مال کو، اور نہ بیٹا باپ کے مال کو زبردستی لے سکتا ہے. دونوں کا مال الگ الگ ہے اور ایک دوسرے کی طیب خاطر کے بغیر یہ مال استعمال نہیں کر سکتے. تو اس قانون کی روشنی میں لا یہی ہے کہ بیٹا اگر اپنے مال سے کچھ خرچ کرنا چاہے تو باپ اس کو زبردستی روک نہیں سکتا. لیکن اخلاقی بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ باپ اگر منع کر رہا ہے کہ بیٹا تم یہاں خرچ نہ کرو تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ مان جائے باپ کی بات، جبکہ باپ کی بات میں کوئی خیر بھی ہو اور باپ بلا وجہ خام میں ضد میں بھی نہ کر رہا ہو. تو ابا کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے اور وہ آپ کے خیر خواہ بھی زیادہ ہیں، اس میں خوش بھی ہو جائیں گے تو کم از کم خوش کرنے کا ثواب تو مل جائے گا نا. تو یہ ثواب کوئی کم درجے کی چیز نہیں ہے. جاتا ہے بچے کا نام رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرا بیٹا 1 سال کا ہے، اس کا نام میں نے خانہ کعبہ کے امام کی نسبت سے محمد سدیس خان رکھا ہے. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب. جبکہ میں نے اس میں کسی حروف کی رعایت یا مطلب وغیرہ کا نہیں سوچا. جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تو کیا یہ نام صحیح ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ واجد صاحب کراچی سے. جناب آپ محمد سدیس خان، تو آپ نے امام حرم کے نام کو خان بنا دیا اور پیچھے محمد بھی لگا دیا. ان کا نام تو شیخ عبد الرحمن السدیس ہے. سدیس تو ان کی کاسٹ ہے اور عبد الرحمن ان کا نام ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. لیکن آپ نے تو عجیب سی چیز بنا دی ہے. خیر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے اگر محمد سدیس خان رکھ دیا تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اچھی نسبت سے رکھا ہے. باقی یہ کہ نام میں حروف کا رعایت کرنا اور عدد کی رعایت، یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں، ان کی شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. بس نام میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا مفہوم اچھا ہو، مطلب اچھا ہو اور اس میں غیر مسلموں سے مشابہت نہ ہو. ایسا نام نہ ہو جو غیر مسلم رکھتے ہوں، کیونکہ ہمیں مشابہت سے منع کیا گیا. ہمارا تشخص اسلامی ہے، وہ برقرار رہنا چاہیے نام کے اندر بھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ یا تو پھر کسی مشہور اسلامی شخصیت کے نام پہ رکھا جائے. تو یہ 3 چیزیں ناموں میں خیال کرنا چاہیے، مطلب اچھا ہو یا کسی مشہور شخصیت کا ہو، اور شرط یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ہاں، غیر مسلموں میں وہ نام نہ زیادہ استعمال کیا جاتا، ان کا شعار نہ ہو وہ. اچھا بھائی، عاملوں کے مشرکانہ طریقے. میں 20 سال پہلے ایک ہندو عورت کے پاس گیا تھا جو جادو ٹونے کا علاج کرتی تھی. اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ماتھا ٹکواتی تھی، یعنی جس طرح آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، نیز جہاں وہ ماتھا ٹکواتی تھی اس کے سامنے دیوار پر بتوں کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں. ہم نے ناواقفیت میں یہ عمل کر لیا. کیا اس عمل سے ایمان نکل جاتا ہے؟ معراج انڈیا سے. کسی بت کے سامنے اگر سجدہ کیا جائے تو تعظیم کی نیت سے بھی کیا جائے گا تو راجح قول یہی ہے کہ آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اس عمل کو عبادت ہی سمجھا جائے گا. تو اور
آپ مجبور بھی نہیں تھے، تو آپ نے اگر اس طرح بتوں کی تصویروں کے سامنے سجدہ کیا ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایمان کی تجدید بھی کریں اور نکاح کی تجدید بھی کریں، کیونکہ بتوں کی بنی ہوئی تصویروں کے سامنے جھکنا یہ بہرحال شرک ہے۔ تو اس میں ٹھیک ہے آپ کی نیت شرک کی نہیں تھی، آپ کی نیت کو جادو ٹونے کے علاج کی تھی، لیکن اس میں احتیاط کا پہلو یہی ہے کیونکہ یہ عمل غیر یعنی بتوں کی عبادت ہی کہلاتا ہے۔ تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے اگر کوئی جھکے گا یا سجدہ کرے گا تو وہ کوئی بھی نیت ہوگی ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے۔ تو اس لیے یہاں بھی پتھر کے بنے ہوئے بت تو نہیں ہے لیکن تصویریں ہیں، اور ان تصویروں کے سامنے آپ جھک رہے ہیں، تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اپنے ایمان کی تجدید کریں اور نکاح کی بھی تجدید کر لیں اور توبہ کریں۔ بہت بڑا جرم آپ سے سرزد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔